احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، درود پاک کی فضیلت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، یعنی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ویسے بھی برکت پانے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے، اور اس میں جو قربت کا بھی بیان ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اپنی عادت بنا لیں، کوئی ایک فگر مخصوص کر لیں کہ جی اتنی تعداد میں درود پاک روزانہ پڑھا کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پابندی ہو جائے گی۔ استقامت ملنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے درود پاک پہ۔ کال شامل کر رہے ہیں سلسلے میں، پھر اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ جی جناب۔ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، تو میں جس باس کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ عموماً صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ صدقہ جو کرتے ہیں بکرے وغیرہ کا یا جو بھی گوشت وغیرہ کا صدقہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اپنے اسٹاف کو دے دو جو ان کے انڈر کمانڈ بندے کام کر رہے ہیں نا ان کے گھر وغیرہ میں، لیکن آلریڈی ہم گورنمنٹ کے پرماننٹ ملازم ہیں، تنخواہ ہمیں مل رہی ہے، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گوشت وغیرہ یہ خود ہی اسٹاف ہی پکا کے کھا لیتے، کیا وہ ہمارے پہ جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ، صدقہ واجبہ تو مستحق زکوٰۃ پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو مالک بنائیں گے۔ اور دوسرا جو صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ، نفلی صدقہ اغنیا کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں 20-25 ہزار کی سیلری والے، کوئی اتنے بڑے غنی میں نہیں ہوتے، اور شریف کے ڈھونڈنا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اگر بالفرض یہ اپنے ماتحتوں کو کھلا کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں، صدقہ تو ہوگا، لیکن جتنے زیادہ محتاج لوگ ملیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے صدقے کے اندر۔ اگلی کال شامل سلسلہ کر رہا ہے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرے سوال عرض ہے کہ ایسی آن لائن مارکیٹ میں کام کرنا کیسا، جہاں پر جو ایڈز لگتے ہیں، وہاں پر پروڈکٹس کے جو ایڈز لگتے ہیں اس کے اندر نامحرم بے پردہ کھڑی ہو اور دیگر ناجائز چیزیں اس کے ایڈز میں لگی ہوئی ہوم پیجز پہ یا پھر اس کو جو بھی پیجز ہیں، تو ان جگہوں پر ڈراپ شپنگ کے بغیر کام کرنا کیسا؟ دیکھیے، مثال کے طور پر ہم کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کی کمپنی کون سی کمپنی ہے جو برانڈ ہے، خاص طور پر جو اپنے کپڑے پر عورتوں کا اشتہار نہیں بناتی، یا ہم کتابیں خریدتے ہیں بچوں کی، یا اخبارات خریدتے ہیں، تصاویر ان پر بھی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اصل کام، آپ کا کام جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے، اگر اس کا دائرہ حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، بقیہ آگے جا کے کوئی چیز غلطی ہو رہی ہے کسی مقام پر، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کے کام پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ویڈیو کال دیجیے اگلی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھائی ہمیں سیر کے حساب سے ہمارے دودھ والے ہمیں دودھ دیتے ہیں اور ہم آگے کلو کے حساب سے یہ بیچتے ہیں، لیکن پہلے سیر کے حساب سے آتا تھا اور ہم سیر کے حساب سے ہی بیچ دیا کرتے تھے، تو ہم سے ابھی بھی کسٹمر کلو پہ مانگتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا میں سیر کا لے کے، کیونکہ مجھے ملتا بھی سیر میں ہی ہے اور میں آگے بھی پہلے سیر کا بیچتا تھا لیکن اب کلو میں بیچتا ہوں، تو کیا یہ میں ٹھیک کرتا تھا؟ کوئی معیار تو نہیں ہے کہ آپ نے جس پیمانے سے چیز خریدی ہے اسی پیمانے پر آپ بیچیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ گاہک کو بیچ رہے ہیں وہ اس کو بتا کر بیچا جائے کہ آپ کو ہم اس پیمانے کے بدلے یہ چیز بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے مفتی جی، جیسے انہوں نے تو سیر اور کلو کا کہا، ہماری مارکیٹ میں جیسے کراچی میں دیکھتا ہوں دکاندار جو ہیں وہ عموماً لیٹر پھر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خریدار ہیں وہ کلو کا لفظ زیادہ بول رہے ہوتے ہیں دودھ وغیرہ میں نا، کہ 2 کلو یہ دودھ تو مجازن کہہ رہے تو ہوتے ہے ہیں، تو درست نا؟ جی
ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ دکان پہ کسٹمر سونا وغیرہ لے کر آتا ہے, پرانا زیورات لے کر آتے ہیں, کوئی سنار بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ دکاندار دکان پر جیولرز پر کسٹمر پرانے زیورات لے کر آتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے اس سونے سے زیورات بنا دیے جائیں, لیکن زیورات بنانے کے لیے ہمیں اس میں مزید سونا ملانا ہوتا ہے اپنی طرف سے, تو آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک انگوٹھی جو ہے وہ 1 تولے کی تیار ہو کر آنی ہے, ٹھیک ہے, ریڈی ہو کر جب کسٹمر کے ہاتھ میں پہنچے گی تو وہ 1 تولے کی ہوگی, لیکن 1 تولے کی انگوٹھی بنانے کے لیے 2-2.5 تولے سونا یوز کرنا پڑے گا, تو پھر کہیں جا کے یہ 1 تولے کی بن کر آئے گی تیار ہو کر, اور باقی ویسٹیج چلا جائے گا. باقی ویسٹیج ہوگی وہ اس کے پاس رہے گا, صرف بطور ٹول استعمال کرتا. اصل میں ہمارے ہاں عرف یہی ہے نا جی, اس کے بغیر اگر سونا نہیں بنتا جی, تو عرف یہی ہے, تو اس کی چیز جا کے مکس ہوگی, مکس ہو کے اس مکس ہونے کے اندر بھی فارمیٹ تو ایک ہی ہے نا, اگر 18 کیرٹ کا سونا تھا تو 18 کیرٹ کے ساتھ ہی مکس ہو جا کر, جی ایسے ہی, جیسے ہم آٹا پسواتے ہیں, جی, آج کل تو خیر شہروں میں نہیں پسواتے, جن جگہوں پہ پسوایا جاتا ہے چکیوں میں, ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 40 کلو گندم ڈالی, اب میری گندم جو ہے 40 کلو جب گئی تو تھوڑی سی جل جائے گی, یہ تو تھوڑا سا کاٹ تو اس کا بنے گا, لیکن پچھلا جو گاہک ہوگا اس کا کچھ آٹا پہلے سے شامل ہوگا, وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا, جی, ٹھیک ہے, تو یوں, اور اس سے پہلے جو گاہک تھا اس سے پچھلے کا آٹا شامل ہو جائے گا, تو یوں بات چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہمارے یہاں ایک واضح طور پر عرف جاری ہے. اور ویسے بھی اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو مثلی چیز کا نقصان مثلی کے ساتھ ادا ہوتا ہے, تو سونا اگر جا کر مکس ہوا تو وہی سونا اسی کوالٹی کا اسی گریڈ کا سونا مل گیا واپس, تو کوئی ایشو تو نہیں اس میں. تو ایک سوال ہوا تھا, کبھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں شاید وہ بات ہو, میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. تو ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ملاوٹ کیونکہ منع ہے نا, تو یہ کسٹمر کے زیور میں سونے میں اپنا سونا ملا رہے ہیں, وہ معیار وغیرہ وہی ہوگا جو جواب آپ نے دیا وہی ہے, میں چاہ رہا ہوں یہ اور سیٹسفائی ہو جائیں کہ کسٹمر کے زیور میں یہ سونے میں اپنا سونا جو ملا رہے ہیں, یہ وہ والی ملاوٹ تو نہیں ہوگی نا جو ناجائز جسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے گھڑت کے لیے یہ ضروری ملاوٹ ہے, جی, ایک ہے ملانا, جی, اور ایک ہے کھوٹ ملانا, جی, جی, دونوں میں فرق ہے. جی, 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 ٹھیک, آپ کا جواب ہو گیا جناب. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد یوسف قادری بات کر رہا ہوں لیکٹ آباد سے. میرے سوال ہے کہ جس کارخانہ میں کام کرتے ہیں لیڈیز پرس کے, آج سے 3 سال پہلے جو مزدوری تھی اس کی 80 روپے, آج بھی وہ 80 روپے ہے, لیکن اس پیس کی ریٹ جو ہے نا وہ 499 ہو گئے, لیکن وہ اپنے تو پیسے بڑھا رہے ہیں سیٹ صاحب, اور ہماری مزدوری نہیں بڑھاتے. اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سے ایک جرنل سوال ہے ویسے, یہ انہوں نے تو اپنے لیڈیز پرس کے لیے کہا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی بیچارے بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں, اگر اپنا کام کارخانہ ہے ان کا, جی, اور اس طرح کارخانے گھروں میں کھلے ہوتے ہیں, جی, تو لائٹ کے پہلے کیا پرائز تھے اور آج کیا پرائز ہے, جی, اس پرائز میں بھی کتنا فرق آ جی, چکا ہے. الیکٹرسٹی کے پر پڑ گیا. تو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکتا اتنا بڑھانا چاہیے سیٹ صاحب کو. مزدوروں کا خیال کرنا سب سے اہم چیز ہے. یہ جو ہمارے ہاں سیٹ کلچر ہے نا, اس کی کئی قسمیں ہیں میروز بھائی. جی, ایک تو ہے کارپوریٹ لیول پر جو ہم چلے جاتے ہیں, کارپوریٹ لیول پر سیٹ مائنس ہو جاتا ہے, سسٹم چلتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, جی, ایک باڈی بن جاتی ہے وہاں ہر ایک چیز کا فارمیٹ ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو ایکسپورٹ زون ہوتے ہیں, باہر کی کمپنیاں آ کے دیکھتی ہیں جی, کہ بھئی ہماری ٹیم آئے گی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاں لیبرز کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں یا نہیں. جی, رولز اینڈ ریگولیشن فالو ہو رہے ہیں. لیبرز کے لیے واش روم کس کیٹیگری کے ہیں, لیبر کے لیے آپ کے ہاں اتنی بڑی تعداد ہے, آیا کوئی کلینک موجود ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک, صفائی ستھرائی کا کیا انتظام ہے. تو لیبرز کی فلاح و بہبود کا ایک عالمی سٹینڈرڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جن کمپنیوں کو آپ مال بیچ رہے ہیں وہ کمپنیاں اپنا نمائندہ بھیج کر چیک کروا رہی ہوتی ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے HR ڈپارٹمنٹ ہے نا کمپنی میں, ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا لیبرز کی فلاح بہبود کے لیے قائم کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, آرڈر کینسل ہو جائے گا. تو دیکھیں جہاں کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے یا آپ کی کوئی مجبوری ہے, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے.
اور دوسرا آ جاتا ہے چھوٹے کام. چھوٹے کاموں میں سیٹ نہیں بادشاہ ہوتا ہے. جیسا اس کا مزاج ویسا اس کا رول ویسا نظام. تو جو لوگ اپنے جو اسٹاف ہے یا ماتحت لوگ ہیں یا ٹیم ورک جو بھی ساتھ آپ کے ملے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو ایک حوصلہ باقی رہتا ہے اور ایک اچھی فضا باقی رہتی ہے. سیٹ صاحبان کا کام بھی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن مرال جو ہے نا بعض اوقات ٹیم کا بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو خیال کیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں جتنا قیمت بڑھائی جا سکتی ہے معاوضے کی اتنی بڑھانی چاہیے. سر یہ تو آپ نے سیٹ صاحبان کو ایڈریس کیا اور ان کو جواب تو آپ نے سوال کا ارشاد فرمایا، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ملازمین کی تنخواہیں یا جو مزدوری وغیرہ ہوتی ہے ویج وغیرہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو وہاں پہ بعض اوقات ملازمین کی طرف سے بیچاروں کے ساتھ یہ یعنی بیچارہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسے اپنا رائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو اتنا بنتا ہے، اسے احساس نہیں ہے، جب اسے احساس نہیں ہے تو ہم تو اپنا حق لیں گے. تو دیکھیں حق تو ملازم کا وہ ہے جو طے ہوا ہے. صحیح ہے. طے ہوا ہے مثال کے طور پر 20 روپے، صحیح ہے. تو 21 روپیہ اس کا حق نہیں ہے. صحیح. اگر اس نے 21 روپے بلانے کی کوشش کی تو یہ چوری ہوگی. ٹھیک. حق تو وہ ہے جو طے کیا گیا ہے، جو طے نہیں کیا گیا وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ سر وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو دیکھو نا وہ زیادتی کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ اتنے نہیں بنتے اتنے بنتے. اب خود ساختہ اگر قانون بنا کر آپ زیادتی کا فارمولہ ایجاد کریں تو پھر تو بچے گا کیا؟ ٹھیک. ہر ایک آدمی ایجاد کرنا شروع کر دے گا. میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، میں لے لیتا ہوں جناب، میں چھین لیتا ہوں، میں یوں کر لیتا ہوں. شریعت کو فالو کریں، شریعت کے جو رولز ہیں اس کو فالو کیا جائے گا. اس ٹاپک کو کئی دفعہ ایڈریس کرتا ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک موٹیویشن کی جائے. دیکھیں آپ بڑا قریب سے دیکھا ہے آپ نے اس طبقے کو، لیبر طبقے کو. جی. بعض لوگ بچپن سے آتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اسی لائن میں لگاتے ہیں. جی. اور جہاں آئے وہیں رہتے ہیں. جی. بری بات نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، اس فیلڈ نے مجھے کیا دیا، تو بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اسی فیلڈ میں لگائیں؟ انسان بعض اوقات تغودو نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک بس چھوٹی سی دنیا کو کل کائنات بنا لیتا ہے. اگر تو وہ صابر و شاکر اور قانع ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی مجبوریاں ہیں، اس سے پورا نہیں ہو رہا، اس سے دوا کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے پیسے نہیں ہیں، 100 مسائل کو فیس کر رہا ہے، تو پھر دوسری راہیں دیکھنی چاہیے. خاص طور پر ایک بندہ اگر گھر کا چولہا چلا رہا ہے، روزگار سے وابستہ ہے، پچھلے والی جو نسل آ رہی ہے اس کو کسی اچھی جگہ پر لگائے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے. آج کل جو تعلیم ہے، اسکلز جتنے بہتر ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ہوگی. میں ابھی ایک نوجوان کے ساتھ تھا، میں اس کی باتیں سن کے حیران ہو گیا. کہا کہ بندے نے یوں کورس کیا چھوٹا سا اور جناب یوں اس کو ایک آرڈر ملا، فلاں ملک کا آرڈر کر رہا ہے، فلاں ملک کا آرڈر کر رہا ہے، فلاں چیز سیکھی، 3-4 لاکھ روپے بندہ آرام سے کما رہا ہے. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنا اسکلز جتنے بھی اسکلز بہتر بنائیں گے، ہنر مندانہ جو صلاحیتیں آپ کی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہاتھ سے ہی کام کریں. ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی سیکٹر اس وقت اتنا وسیع ہو چکا ہے. آئی ٹی کی مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ بوسٹ، یعنی باہر سے پیسہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جی. آپ کی جی ڈی پی بہتر ہو رہی ہے، ڈالر باہر سے آ رہا ہے، آپ کا ملک اوپر جا رہا ہے. ملک اوپر جانے کا ایک آٹو فارمولہ ہے. فٹ بال ہوتا ہے نا، ٹینک کے اندر پانی آتا ہے تو فٹ بال اوپر چلی جاتی ہے. جی. جی. جتنا ڈالر باہر سے آئے گا، مطلب جو مسلمان رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، وہ کما کے بھیجیں گے. یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آن لائن کوئی کام کر رہے ہیں، وہ پیسہ منگوائیں گے، اتنا ہی ملک اوپر جائے گا. اس وقت ہمارے ملک کو سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ فائننس کے چیلنجز ہیں، معیشت کے چیلنجز ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے اگر یہ پورا ہو رہا ہے اور آپ کا بھی گھر بہتر ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اسکلز کو فالو کریں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت؟ ہر چیز ناجائز نہیں ہے، بہت سارے جائز مواقع موجود ہیں، لاکھوں لاکھ جو جائز مواقع ہیں وہ موجود ہیں. اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. مفتی صاحب بالکل یہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ ہیوی موضوع سے متعلق ہے، یعنی ہمارے سلسلے سے متعلق ہے. میں چاہتا ہوں 2 سوالات اور کر کے اسے کنکلوڈ کروں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے پیچھے بھی ایڈریس کیا
لیکن ایک سائیکی ہوتی ہے چھوٹے سیٹ صاحبان کو، جن کو آپ نے کہا کہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ورکر کو ہم اتنا دے دیں تو بھائی کیوں دے دیں. اب جیسے میں مثال دوں آپ کو، اس وقت میں نے دی نہیں، کہ 95 میں سونار مارکیٹ کے، سونار کے کام کرنے والوں کے ایک زیورات میں نگینے لگتے ہیں. یہ جو نگینے لگتے ہیں یہ 100 روپے سینکڑا چلتے تھے. 100 نگینے کاریگر لگائے گا تو 100 روپے ملے گی. آج 2023 میں بھی اس کے 125 یا 150 روپے مل رہے ہیں. تو یہ فرق بہت زیادہ آ گیا. ایک کاریگر پورے دن میں، بہت اچھا کاریگر جو ہوگا وہ 500 600، بہت تیر مارا تو 800 نگینے. 92 سے لے کے اور آج کے دور کی جو مہنگائی ہے 500 سے زیادہ گنا بڑھ چکی ہے. جی سونے کو بھی لگائیں تو وہ کہاں 5000 روپے تولہ اور کہاں آج لاکھ سے اوپر سروائیو وہ کر رہا ہے. تو یہ انہیں فیل یہ ہوتا ہے کہ جی ہم انہیں کیوں دیں، ہمارا کیا بینیفٹ. حالانکہ ابھی آپ ہی بیان فرما رہے تھے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں، وہ اپنے ورکرز کو دے بھی رہی ہیں اور وہ دیتے ہوئے یہ فیل کر رہی ہیں کہ جی اس میں ہمارا بینیفٹ ہے. تو ان کو بھی تھوڑا کچھ بینیفٹ کا سمجھائیں نا، ان کو کیا بینیفٹ ہوگا کہ اگر یہ ورکر کو دیں گے تو. دیکھیے سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جو تنگی ہے، فقر جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے. وہ بار بار ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. آج دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، دوائیاں غائب ہو گئی ہیں مارکیٹ سے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ اور مہنگی ہونی ہے، شارٹ کر دی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ تنگی آ رہی ہے اس وقت، تو بھئی آپ ایک فارمولا بنا لیں نا کہ جتنی آپ کی رولنگ ہے اس رولنگ کا اتنا فیصد لیبر چارجز ہوگی. ٹھیک ہے. اگر 5000 روپے تولہ تھی اس وقت اور آج 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے، اگر اس فگر کو فالو کیا جاتا، اس فارمولے کو، کہ ہمارا جتنی بھی رولنگ ہے پیسے کی، اتنے فیصد ہم نے لیبر چارجز میں رکھنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ان کے پیسے بڑھتے رہتے. ایسے ہی ہوتا. بھائی بجلی جب زیادہ دے رہے ہیں آپ، جس دکان میں کام ہو رہا ہے اس کا کرایہ آپ زیادہ دے رہے ہیں، تو اس لیبر کا بھی تو خیال رکھیں نا. آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ کتنا بڑا یہ آپ کو بینیفٹ ہے. کسی کے گھر کا چولہا آپ کی محنت سے چل رہا ہے. 200 ملی گرام سونا بنتا تھا اس ٹائم ان کی مزدوری. ٹھیک ہے. تو آج جب لگائیں گے تو 200 ملی گرام تو یہ نکلے گا اوپر. یہ بہرحال یہ حساب کتاب کرنے تو ہم ایک نگینے کی 100 نگینے کی. ٹھیک. تو آپ یہ حساب کتاب لگانے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو مل بانٹ کے کھائیں گے تو اس میں شاید زیادہ برکت ہوگی، یقینی طور پہ زیادہ برکت ہوگی. کال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ موضوع میرا دل نہیں چاہ رہا بند کرنے کا، لیکن بہرحال پروگرام کا فارمیٹ ہے، ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، ویڈیو سوالات لیتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی جانب. جی جناب. حضرت میں سافٹ ویئر کے حوالے سے جاب کرتا ہوں. سافٹ ویئر کے حوالے سے میری ورکنگ ہے، تو اکثر یہ ہے کہ کلائنٹ وغیرہ کو ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے مفتی صاحب کہ بھائی میں راستے میں ہوں یا میٹنگ میں ہوں. ان کیس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم راستے میں نہیں ہوتے، آفس میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ٹائم کا تھوڑا سا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس زمرے میں بتا دیجیے گا کہ یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں. دیکھیں خلاف واقع بات کرنا تو جھوٹ ہے نا. جب آپ خلاف واقع بات کر کے اس کو کہیں گے کہ بھئی میں یوں نہیں یوں کر رہا ہوں، تو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی. سننے والا بھی تو قبول نہیں کرتا نا. اگر حقیقت کے مطابق بات بتاؤ تو پھر وہ پھڈا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 5 دفعہ اس کو جو ہے نا آسرا دے چکے ہیں، اب 6 دفعہ آپ کی پکڑ ہونی ہے. بھائی کتنی دفعہ منع کرو گے؟ جی یہ تو ٹالنے کا بہانہ ہے نا کہ میں راستے میں ہوں، تاکہ وہ ایک دفعہ اور بلا ٹل جائے. اس میں اپنا بھی تو کتنا قصور ہے. صحیح. تو ایک جھوٹ جو نا جب بولا جاتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے بھی کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ بولا ہی نہ جائے. مصطفیٰ ٹیکسٹ میسیج ہے ہمارے پاس، اور میسیج یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ آئرن کا سریے کا بلڈنگ جو آئرن ہے اس کا کام کرتے ہیں. تو 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ اگر میں ان کے پاس کروں، یا شاید 10 لاکھ روپے لکھنا چاہ رہے ہوں گے، 1 لاکھ لکھ دیا کیونکہ پروفٹ انہوں نے لکھا ہے کہ 20 سے 25 ہزار روپے منتھلی وہ مجھے دے گا. تو آیا کہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے کسی بھی قسم کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو شریعہ ماڈلز ہیں انویسٹمنٹ کے، آپ کسی کے ساتھ شراکت کریں گے یا مداربہ کریں گے یا مرابحہ کریں گے، تو عام طور پر یہی بڑے ماڈل ہیں. آپ دونوں کو ایک ایگریمنٹ بنانا پڑے گا کہ بھئی یوں 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 ہمارا ایگریمنٹ ہے. وہ ایگریمنٹ آ کے دارالفتہ سے چیک کرا لیں. کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم صحیح کر دے دیں گے آپ کو، اس کے مطابق کیا جائے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسے لے کے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا، کوئی رولز کو فالو نہیں کرنا، بس آپ کو لم سم نفع دیتا رہے گا.
ایسا جو نفع ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال آمدنی نہیں ہوگی۔ اسا ایک سوال ہے، تھوڑا سا میں چینج کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں کسی دوسرے ملک میں کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، چیزیں سیل کرتا ہے، تو وہ اگر وہاں پہ یوں کہہ دے کہ مسلمانوں کے لیے میرے ریٹ یا کچھ ریٹ جو ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ رکھے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے جو عمومی ریٹ ہوں اسی پہ دے، تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ غیر مسلم ملک میں کام کرتا ہے؟ جی، حرج تو خیر نہیں ہے، لیکن دیکھ لے کہ اس ملک میں ماحول کیسا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے صحیح، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ منافع کی تو کوئی حد نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے، اگر قانونی کوئی پابندی نہیں ہے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں کے جو ہے نا وہ ریٹ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے تو منافع تو شریعت نے آزاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جتنا چاہے اپنے حساب سے، یعنی دونوں پارٹیاں طے ہو جائیں وہ منافع جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے کہ عمومی سوال آتا رہتا ہے ہمارے یہاں، ایک بار پھر آیا جی، اور وہ سوال یہی کہ اناج والی چیز کم ریٹ میں لے کر ذخیرہ اندوزی کرنا اور ریٹ بڑھنے کے بعد بیچنا جائز ہے؟ دیکھیے، اگر تو وہ صورتیں ہیں کہ جب ذخیرہ اندوزی منع ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، منع کب ہے؟ جب قحط کی صورتحال ہو، جب مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہو، ورنہ تو اناج وغیرہ ذخیرہ کیا ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال مارکیٹ میں اس کا جو ہے نا وہ سرکل موجود ہوتا ہے۔ اگر ذخیرہ نہ کیا جائے تو پورا سال مارکیٹ میں وہ اناج کیسے رہے گا؟ ٹھیک۔ مفتی ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ جی پی فنڈ نکلوانے کے لیے پیسے دینا کیسا؟ نہیں نکل پا رہا، کہیں پہ پھنس گیا ہے؟ جس کے پاس قلم ہے نا آج کل، جی اور وہ سرکاری محکمے میں ہے، جی، بس وہ بادشاہ ہے۔ سب سے بڑے بادشاہ جو ہے نا جو لوگ بتاتے ہیں وہ ٹیکس کے محکمے والے ہیں۔ بادشاہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے پیچھے دکانداروں کو بھی بادشاہ کہا تھا، یہ کوئی خاص کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہ اس کی حکومت، اس کا نظام، اس کی چاہت، کسی کو جواب دینی ہے؟ کوئی جواب دہ نہیں ہے جناب۔ ٹھیک، کوئی حقوق کی پاسداری نہ کرنا، کوئی کچھ نہ کرنا، ایک ہوتا ہے نا بھی قوانین کا پابند ہونا، ٹھیک ہے، تو بادشاہ لوگ تو قانون کے پابند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان معنوں میں ٹھیک ہے نا۔ جی، تو سب سے بڑے لوگ تو جو ہے نا وہ ٹیکس والے ہیں، ٹیکس کے محکمے میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جی، پھر جو ہے نا وہ مختلف وزارتوں کے لوگ ہیں جن کے پاس، جس کے پاس فائل پھنس گئی، اب وہ لاکھوں لاکھ روپیہ لیتا ہے۔ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، مطلب ٹیچر ریٹائر ہوں گے، یہاں تک کہ پولیس والے بھی ریٹائر ہوں گے۔ جی، یہ پولیس والے بھی اپنے پولیس والوں کو رشوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ریٹائرمنٹ کے پیسے دے دو، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ، نہیں دے رہے ہوتے، پھر بنتا ہے ان کا حق، رائٹ ان کا بنتا ہے، وقت آ چکا ہوتا ہے، نہیں دیتے۔ جب تک آپ ان کو 2-4 لاکھ روپے نہیں دو گے، نہیں دیں گے پیسے۔ ہر سرکاری محکمے میں اس طرح کی رپورٹیں عام ہیں، جس محکمے کے لوگ ملیں وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ قلم جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بدماشی دکھا رہے ہیں کہ پیسے دو جب ریلیز کریں گے، یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا حق ہے جو اس لینے، کا حق ہے بیچارے کا، اس کا رائٹ بنتا ہے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، ظلم، ظالم ہیں آپ ایک نہیں کئی گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ رشوت لی، آپ نے رشوت لینے والا اس کو جہنمی قرار دیا گیا، تو آپ نے اس کو بھی تکلیف پہنچائی، شریعت کی بھی جو پاسداری کرنی تھی اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ آج لوگ بنگلے بنا رہے ہیں، کاریں لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ دنیا کے تو آسائشیں بہت ہیں، لیکن آخرت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے جیسے بیان فرمایا، آپ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے مدنی چینل کی اسکرین کے اس طرف جو لوگ سن رہے ہیں وہ ڈس ایگری کریں کہ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ مطلب جب پورا معاشرہ ہی اس سے پریشان ہے تو پھر یہ کر کون لوگ رہے ہیں؟ 2 دن پہلے میں نے رپورٹ پڑھی ہے، کسی عالمی ادارے نے دی ہے، ادارے سے مرادی کے بعض NGOs ہوتی ہیں ریسرچ NGO، کہ سب سے زیادہ کرپشن عدلیہ اور پولیس میں۔ آپ بیٹھ جائیں لوگوں کے ساتھ جن کے کیس چل رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جج کس طریقے سے پیغام بھیجتا ہے۔ وکیل نہیں ہوتا، جج کا ایجنٹ ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی، یعنی گراؤنڈ پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، بس کسی کا کھیل بگڑنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی، کسی نے کوئی فیکٹری ڈالنی ہے، کوئی
اور عمارت کھڑی کرنی ہے, کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور رشوتوں کے دروازے یوں لوگ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی مصطفی, شرم بھی اور حیا بھی اس معاملے میں وہ ختم ہو گئی کسی دور میں شاید. مجھے ایک بلڈر نے بتایا, رمضان قریب آتا ہے نا, بولتے ہیں ہمیں ہم کو عمرہ کرواؤ. جی, اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ رشوت کے پیسے سے عمرہ کرنے جاتے ہیں, پوری فیملی کو لے جاتے ہیں. بتائیں آپ. ڈیمانڈس مختلف ہوتی ہیں, رشوت صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتی. کوئی موبائل فون مانگ لیتا ہے, کوئی تو کوئی ٹیب مانگ لیتا ہے, کوئی بائک مانگ لیتا ہے. جس کی جیسی اوقات اور حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی منہ پھاڑ کے مانگ لیتا ہے, اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کل قیامت کے دن جواب تو دینا ہوگا. کال لیتے ہیں ایک مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنا بہت سا وقت فضول کاموں میں یا موبائل فون پر لگا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنا وقت پورا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اپنی پوری سیلری لینا کیسا؟ دیکھیے, وقت پورا دینا اور چیز ہے, اور اس وقت کے اندر سپرد کیا گیا کام کرنا اور چیز ہے. سپرد کیے گئے کام میں کتنی کوتاہی واقع ہوئی, اصل ڈیپینڈ اس کے اوپر ہے. اگر اس میں کوتاہی واقع ہوتی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ سیلری پر بھی اثر پڑے گا, اور اس میں کوتاہی نہیں ہوئی تو پھر الگ احکام ہوں گے. وہ تو یہ جو انہوں نے پہلو بیان فرمایا جس کا آپ نے ایک جواب دیا, ایک پہلو تو یہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے بہت کامن پہلو ہے, یہ بیان بھی کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا ماتحت ہے, کوئی شخص آپ کے نیچے کام کرتا ہے, اور آپ کو فضول میں یوں لگتا ہے کہ جناب یہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ اپنا کام پورا کر رہا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا شاید کم ہی ہوتا ہوگا کیونکہ یہ سوال بھی نہیں آتا ہے, لیکن یہ ایک دیکھی بھالی صورتحال ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام دیانتداری کے ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں اکثر ایسے لوگ, تو پھر بھی ان پہ یوں سوچنا, یعنی یہ اوپر والے کو ایسے سوچنا کیسا؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایک بندہ کام تو کر رہا ہے, جی, لیکن جتنے ٹائم میں وہ کام کر رہا ہے نا, وہ کام تھا 15 منٹ کا, ٹھیک ہے, اب اس نے لگا دیا اس پہ 5 گھنٹے. صحیح ہے, بیزی نظر آ رہا ہے. بزی نظر آ رہا ہے, تو اس کو آپ کیا کام کرنا کہیں گے؟ مقصد میرا سوال یہی تھا کہ بعض لوگ شاید یہی چاہتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ مینیج کرنے سے, ٹائم مینیج کرنے سے, ٹارگیٹ سامنے رکھنے سے, آپ مثال کے طور پر آئے ہیں اور آپ نے ٹارگیٹ لکھ لیے, کل جاتے ہوئے آپ نے لکھ لیا کہ یہ کام میرے رہ گئے ہیں, کل آ کے آپ نے ٹارگیٹ دیکھے, کام فائنل کیے, آپ ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پہلے فارغ بیٹھے ہوں کہ سارے کام ہو گئے آج تو میرے. جی, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جتنے کام تھے اتنے ہی کاموں میں 15 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کر کے آپ کہہ رہے ہیں میں تو کام صبح سے لگا ہوئی ہوں. صبح سے لگا ہوا ہوں. جی, تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف مصروف رہنا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کام معتدل رفتار سے کرنا ہے. تو 15 منٹ کا کام اگر آپ نے 3 گھنٹے میں کیا ہے, 4 گھنٹے میں کیا ہے, تو آپ نے معتدل رفتار سے تو نہیں کیا. یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک, تو غور کر لیں اس پہ, میرے خیال میں ہر کوئی انڈیویجولی غور کرنے کی حاجت ہے. اور ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے, ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے کاموں کا جو پھیلاؤ ہے, بعض اوقات کام پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیسے سمیٹے جائیں. تو سمیٹنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک سب سے بڑا طریقہ کار تو ہوتا ہے کم از کم ہفتہ وائز اپنا ریوائز کر لے کہ میرے کتنے کام ہوئے, کتنے رہ گئے, اگلے ہفتے اور بہتر بنائیں, اگلے ہفتے اور بہتر بنائیں. سب سے مناسب طریقہ ہے. الجھی ہوئی ڈور ہے, اگر ڈور کا سرا ہاتھ آ گیا تو پھر سلجھا لیں گے. اور اس سے آپ نے بتا دیا کسی سمجھدار آدمی سے آپ مشورہ کر لیں, 2-3 سے کر لیں. اگر ایک مکمل سے سمجھدار نہیں ہے تو 2-3 جو آدھے پونے ملے ان سے مشورہ کر لیں, کوئی بہتر راہ نکل آئے گی. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت